اور اللہ تک پہنچانے والا میرا رسول ہے، میرا رسول ہے، میرا رسول ہے۔ اس کی مان لو ایک واحد نبی ہے جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، جس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ اب جب کسی کو بلاتے تھے تو سانو نہ پتہ ہوا تو کوئی فرق ہے؟ میں کہتا ہوں ضرور، میرے نبی کیسے کہتے تھے؟ تشریف لائی، پورے ہاتھ سے بلاتے تھے، انگلی سے نہیں بلاتے۔ انگلی اٹھانا سنیا نہیں؟ انگلی اٹھاتے ہو آپ، ایسے بلاتے تھے، مسکرا کے بلاتے تھے۔ ادھر کوئی آپ کو بلاتا یا رسول اللہ، اے بیٹھے میرے شاگرد، مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، ہاں جی ٹھیک ہے۔ یہ بھی میرا شاگرد بیٹھا ہے، یہ کہے مولانا صاحب، میں کو ہاں جی، تو میری اتنی طاقت۔ جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا، کوئی جٹ ان پڑھ پڑھا لکھا بڑا صحابی چھوٹا، یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے۔ جی فرمائیے، قربان جاؤں۔ کوئی ادھر سے بلاتا آپ جی فرمائیے۔ صبح کی مجلس لگتی تھی کوئی پونے گھنٹے کی، اس میں یہ واقعات پیش آتے۔ کوئی ادھر سے کہتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے مڑتے تھے، ایسے جی فرمائیے۔ کوئی پیچھے سے بلاتا تھا تو آپ پورا پیچھے مڑ جاتے تھے اس کے۔ زندگی سکھا کے گئے ہیں میرے نبی، ان کا ہاتھ پکڑ لو وہ جنت۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میں اٹھوں گا، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ساری خلقت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور میں سب سے آگے ہوں گا۔ لوگ مایوس ہوں گے، میں امید دلاؤں گا، لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، میں خوشخبریاں سناؤں گا، سارے نبی بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں میری اپنی امت کے ساتھ ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں گا، اور اللہ کی طرف سے جنت کی چابیاں مجھے پیش کی جائیں گی۔ یہ جنت کی چابیاں آپ کے لیے ہیں، اور کہا جائے گا جب تک آپ کا قدم نہیں پڑے گا سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک آپ کی امت کا قدم نہیں پڑے گا ساری امتوں پہ جنت حرام ہے۔ سارے جنتی پل صراط پار کر کے جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے، کہیں گے دروازے ہی بند ہیں، وہاں دو چشمے چل رہے ہوں، تو سارے ایمان والے مرد عورت ایک چشمے سے پانی پئیں گے، سینے کا کھوٹ، پیٹ کا پخانہ اور پیشاب ختم ہمیشہ کے لیے۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پہ نورانیت، داڑھی غائب ہو جائے گی، ایتھے رکھ لو اتھے رکھنی پائے گئی تو اوکھی ہو گئی، جنہیں ایتھے رکھی انہوں دی اگاں تو کوئی نہیں ہونی، جڑے ایتھے چوری کر رہے ہیں انہوں اللہ لتر مار کے نہ کے رکھو ایتھے تسی، تو داڑھی غائب ہو جائے گی، قد 125 فٹ ہو جائے گا، چہرے سے بال غائب، بھووں کے، سر کے اور مونچھوں کے ہلکے بال 16 سال کے لڑکے کی طرح، پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں گے، اجرد، سارا جسم شیشے کی طرح صاف، ایک بال نہیں ہوگا۔ یہاں کئی لوگوں کہ میرا چاچا ہی آئی وہ اتنے والا ہیں، وہ چولا لاوے آتے ویک کے ڈر لگتا ہے، چاچا جی کیویں گزارا کریں دے ایڈے والا نہ، میں تو اپنے چاچا کی سنا رہا، وہ سارے بال صاف ہو جائیں گے، اجرد چمکتا ہوا، امرد داڑھی غائب، اکحل آنکھوں میں سرما، اپنے آپ لگانا نہیں پڑے گا، اکحل اتنی موٹی آنکھ، 125 فٹ قد ہے تو چہرہ کتنا ہوگا، آنکھ کیسی ہوگی، بھویں کیسی ہوں گی، پلکیں کیسی ہوں گی۔ آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا ہر مرد کو،
ایوب علیہ السلام کا صابر دل ملے گا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ملے گی، داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ملے گی 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، نہ پیشاب نہ پخانا نہ کھانا نہ سونا نہ رونا نہ بڑھاپا نہ بیماری نہ تھوک نہ بلغم، کچھ بھی نہیں۔ اور محمد عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ملے گی 33 سال، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے، 6 نبیوں کی صفت۔ زندگی تو ہن شروع ہو رہی، یہ کوئی زندگی سنو میرے لا یبولون، پیشاب نہیں آئے گا، لا یتغوطون، پاخانہ نہیں آئے گا۔ جن بیچاروں کو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے یا پروسٹیٹ ہو جاتا ہے تو ان کو بار بار پیشاب آتا ہے، رات کو بھی اٹھتے ہیں، دن میں بھی بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، لا یمتخطون، تھوک کوئی نہیں، لا یستنشقون، نزلہ کوئی نہیں، ناک سے پانی کوئی نہیں، منہ سے تھوک کوئی نہیں، پیٹ میں پاخانہ کوئی نہیں، مثانے میں پیشاب کوئی نہیں۔ ہزاروں گلاس پی جائے ایک قطرہ نہیں نکلے، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے کوئی پاخانہ نہیں ہوگا، ایک ڈکار آئے گا خوشبودار، ہر شے ہضم ہو جائے گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا پھر میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا اور دروازے پہ دستک دوں گا تو اندر سے آواز آئے گی، کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ، تو وہ جنت کا فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، اور دروازہ کھولے گا اور کہے گا مجھے آپ کے رب کا حکم تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے، اور یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا، آپ پہلی اور آخری ہستی ہیں جن کے لیے میں دروازہ کھول رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں اندر جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے، ریڑیاں والے، چھابڑیاں والے، رکشے والے، ٹانگیں والے، چنگچی والے، کہ یہ سب سے پہلے میرے ساتھ داخل ہوں۔ مالدار لوگ جائیں گے لیکن وہ پیچھے ہوں، حتیٰ کہ آپ نے عبد الرحمن بن عوف جو 10 بڑے صحابہ میں ہیں، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، 10 بڑے، ان میں عبد الرحمن بن عوف سب سے بڑے مالدار تھے۔ فرمایا عبد الرحمن تو اتنی دیر سے آیا کہ مجھے ڈر لگا کہ تو پکڑا گیا۔ عبد الرحمن صحابی اشرم و بشرا، وہ رونے لگے، یا رسول اللہ میرے نال کیوں ہے یہ بنی؟ فرمایا تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں روکے رکھا۔ کچھ لوگوں کے پاس فرشتے آئیں گے، حساب دو، سنو بڑے مزے کی حدیث ہے، وہ کہیں گے سانو دتا کی یا سو جائندہ حساب منگن آ گئے ہو۔ وہ فرشتے بڑے حیران ہو، وہ واپس جائیں گے، یا اللہ تیرے کچھ بندے تھا بڑے ڈاڈے اسی آخیا حساب دو، آدھن سانو دتا کی جائندہ حساب لیندہ ہے۔ اللہ کہے گا بلاؤ، تو سب کو بلا لے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھے پتا تھا میں نے تمہیں نہیں دیا، گزارے کا بھی نہیں دیا، جان بوجھ کے نہیں دیا، اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں چھوٹے تھے، اس لیے کہ تم میری نظروں میں بہت بڑے تھے، اور میں آج تمہیں وہ عزت کا تاج پہنانا چاہتا تھا۔ مالداروں کو کھڑا رہنے دو اور تم 500 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ مول پایا غربت دا، غربت منگو نہیں آوے تا۔ میرے نبی نے غربت جان بوجھ کے قبول کی۔ زندگی تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ آج ہے کل مر گیا، آج یہاں کل وہاں، کوئی بیماریاں، کوئی کچھ، ہر چیز سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ 8 دروازے ہیں،
دروازے کھولیں گے اور دونوں کی چوکھٹ میں 40 سال کا سفر ہے، 40 سال، 8 چوکا 32، 320 سال کا دنیا کا سفر، اور میرے نبی نے کہا بھر کے گزر رہے ہوں گے جنت، دروازے تنگ پڑ رہے ہوں گے اور آگے سواریاں کھڑی ہوں گی، ان سواریوں پہ ہر پہلی نظر میں پتہ لگے گا یہ میری سواری ہے، یہ میرا خادم ہے، اور نوکر کو پہلی نظر پہ پتہ لگے گا یہ میرا مالک ہے اور میں اس کا نوکر ہوں، حالانکہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، اور سب ان کو مرحبا کہیں گے، ان کو سوار کرائیں گے، ان کی اڑان بھریں گے، انہیں وہاں پہنچائیں گے جہاں ان کا مقام ہے۔ جنت الفردوس والوں کے 3 اسٹیشن ہوں گے، پہلے اسٹیشن پر ان کو اتاریں گے، وہاں ایک چاندی کا محل ہوگا، اس میں لڑکیاں ہوں گی جنت کی حوریں۔ دیکھو جنت کی ادنا سی حور 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ جنت کی عورت کو تھوک نہیں آتا، وہ تھوڑا پانی لے کے تے انجن کر کے تے سمندر سٹے۔ میں نے سارے سمندروں کا سفر کیا تبلیغ میں، اللہ کی قسم ایک اتنا سا تھوک کا، اتنی سی تھوک 7 سمندر کو شہد سے زیادہ میٹھا کر دے گی، تو اس کے بول میں کیسے مٹھاس ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا سورج کو انگلی نہ دکھائے، اینو ایتھے کور کر دو، اے پورا، صرف پورا دکھائے تو سورج غروب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ تو جب پورے میں اتنا نور ہے تو چہرے پہ کتنا نور ہوگا۔ ہم بنے ہیں آگ پانی مٹی ہوا سے، جنت کی لڑکی بنی ہے یہاں سے انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران، گھٹنے سے چھاتی تک مشک کستوری، چھاتی سے گردن تک عنبر، اور گردن سے لے کر سر تک کافور، اور قد اس کا 125 فٹ، سر کے بال نہیں صرف موڈیاں تے کھلوتے ہیں، یہاں سے چلیں گے اور ایڑی کا بوسہ لیں گے، 125 فٹ بال ہوں گے، ان بالوں میں کوئی جو نہیں ہوگی۔ یہاں کی شہزادیاں بھی جواں پالی پھر دی ہوں دیاں، لکھاں بھی تے جواں بھی تے وچوں دوائیاں سٹ رہی ہوں دیاں، اتنے لمبے بالوں میں ایک جو نہیں ہوگی، اس میں ہیرے جواہرات ہوں گے، ان بالوں کو اٹھانے والی خادمات ہوں گی، اور وہ جو لباس اللہ ان کو پہنائے گا 100 جوڑے، میں بیان کر رہا ہوں پسینہ آ رہا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، مجھے یہ بھاری لگ رہا ہے، بھاری لگ رہا ہے۔ 100 جوڑے ہر مرد، جنتی عورت مرد پہنے گا 100 جوڑے۔ 100 جوڑے پاؤنے سوکھا کام ہے، 1 2 جب پاؤن لگ گئے تو موڈے ہی رہ گئے، لاؤن لگ گئے تو موڈے رہ گئے ہیں۔ اللہ 2 کام کرے گا، 100 جوڑے۔ ان کپڑوں میں سے اللہ تعالیٰ وزن کی صفت نکال دے گا، بے وزن کر دے گا، بے وزن ہو جائے گا۔ یہ کتنا چھوٹا سا پیپر ہے لیکن اس کا بھی وزن ہے، وہ اس سے بھی ہلکے ہوں گے، اللہ وزن کی صفت نکال دے گا۔ اور دوسرا، پہننے کے لیے خود نہیں موڈے ہلاونے، ایک چمک اٹھے گی، اگلے 100 غائب ہو جائیں گے، نئے 100 جسم پہ آ جائیں گے اپنے آپ، چونکہ ان کو اتار کے رکھے کہاں، نہ لانڈری، نہ غسل خانہ، نہ باتھ روم، نہ واشنگ مشین، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے خزانے میں ایک اتنا سا بیگ بھی جنت میں کوئی نہیں، اتنا سا بیگ، ساری زندگی سفر میں گزری، بسترے چاہتے بیگ چاہ، اتنا سا بیگ بھی نہیں ہوگا جنت میں، اتنا سا چولہا بھی نہیں ہوگا جنت میں، اتنا سا توا نہیں ہوگا۔ کن فیکون، کن فیکون، یہ زندگی ہے بھائیو۔ مر گئے، یہ کوئی زندگی ہے؟ صحت کے پیچھے بیماری کا حملہ، جوانی کے پیچھے بڑھاپے کا حملہ، محبت کے پیچھے نفرت کے حملے، اور زندگی کے پیچھے موت کا حملہ، اور سکھوں کے پیچھے دکھوں کے حملے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو اب آ رہی ہے،
جب ہر شے سے اللہ پاک کر دے گا، اور سب سے ادنا درجے کا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا، 10 گنا بڑی جنت اس دنیا سے۔ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اس کا نام جوہینہ ہوگا، اور اللہ اسے جنت میں ڈالے گا، جہنم سے نکال کے نہر آب حیات میں دھلا کے اس کو، وہ بالکل کوئلہ ہوگا، وہ پوری شکل میں آئے گا۔ تو پھر دروازہ کھولے گا، اس کا نوکر یوں سر جھکائے گا، نہیں یہ اس کے سامنے سر جھکائے گا، تو اس کا نوکر کہے گا کیا کر رہے ہو؟ کہے گا تم فرشتے ہو، تمہارا ادب کر رہا ہوں۔ ہمارے نہیں یہاں گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں بڑوں کو، تو وہ ایسے کرنے لگا، وہ کہا بھائی کھلو جا کھلو جا کھلو جا، میں فرشتہ نہیں، میں تیرا نوکر ہوں۔ وہ کہا اچھا میرا نوکر ہے؟ وہ کہا میں ایک نہیں ہوں، میرے ساتھ 80,000 نوکر ہیں تیرے۔ ادا مذاق نہ کر، وہ تو دوزخ دے کالے کالے فرشتے ویکھ کے آیا، انہوں آپ پہ یقین نہیں آنا۔ وہ ایسے لائن بنائیں گے اور قالین بچھائیں گے، کتنا لمبا، 40 سال اس پہ چلتا ہوا جائے گا، اور تاڑیاں ماریں گے، شکر ہے آقا آپ آ گئے، شکر ہے آقا آپ آ گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، وہ میں بڑے لطر کھا کے آیا، وہ بڑے کوڑے پانی پی کے آیا۔ اور پھر وہ اس کو لے کے ایک میدان میں اتریں گے، وہاں ایک تخت ہوگا، اس پر اسے بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے آقا بھوکے آئے ہیں، پیسے آئے ہیں، بھائی کھواؤ پواؤ۔ 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈونگا ایک ہاتھ میں گلاس، ہر ڈش نئی، ہر گلاس کا مشروب نیا، 80,000 مشروب پی جائے گا، 80,000 ڈونگے کھا جائے گا، اور نہ پیٹ میں کوئی تکلیف، نہ مزے میں کوئی کمی۔ یہاں پہلا لقمہ مزیدار، دوسرا اس سے کم، تیسرا اس سے کم، چوتھا اس سے کم۔ جنت میں اس کا الٹ، پہلا مزیدار، دوسرا اس سے زیادہ، تیسرا اس سے زیادہ، چوتھا اس سے زیادہ، آخری اس سے زیادہ۔ جب وہ کھا پی لیں گے کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کریں۔ اب یہ آپ ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو آپ کو نکلنے میں کم از کم پونا گھنٹہ لگے گا، چونکہ جگہ بھی تنگ ہے۔ لیکن وہ 80,000 کہیں گے آپ اپنی بیگم سے مل لیں، اور یوں ہوگا اور 80,000 غائب ہو جائیں گے، ایک سیکنڈ میں 80,000 غائب ہو جائیں گے، ورنہ تو سکنے پہ جاوے 80,000 دے جامن تھے۔ تو جب وہ چلے جائیں گے نا تو سامنے سے پردہ ہٹے گا۔ یہ میں سب آپ کو اپنے نبی کی بات بتا رہا ہوں، اپنے کو گھڑ کے نہیں دستا، ممبر رسول تے بیٹھا ہے، ایسے پردہ ہٹے گا، ہٹتے 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 پورا منظر جب سامنے آئے گا تو دیکھے گا کہ ایک خوبصورت تخت اسی جیسا جس پر وہ بیٹھا ہے، ایک تخت سامنے ہوگا، اور اس پر اس کی جنت کی بیوی ایسے کر کے لیٹی ہوگی، ایسے کر میری طرف دیکھو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 40 سال اس کو ایسے دیکھتا رہے گا، آنکھ نہیں جھپک سکے گا، ادھر نہیں دیکھ سکے گا، ادھر نہیں دیکھ سکے گا، اس کے حسن میں گم ہو جائے گا، منہ نہیں کھل ہویا۔ آخر 40 سال کے بعد وہ کہے گی اللہ کے ولی اما لک فی من رغبت، وہ میرے پاس نہیں آؤ گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، بی بی تو ہیں کون؟ وہ کہے گی میں تیری بیگم ہوں، سب کے خامد پہنچ گئے، میں اڈیک میں بیٹھی ہوں۔ کہا ہائے میں مر جاواں، تو پہلے کیوں نہیں دسیا؟ ڈک 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 ڈک، وہ تو بن جاؤ گا سپرنٹر، 5واں گیئر لا کے جا کے سیدھا دے سینے چ وجے گا اور گلے لگائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں کہ کتنی دیر اس کے گلے سے، دونوں گلے سے لگے رہیں گے؟ 70 سال، مقدار عمر ہی فی الدنیا، 70 سال۔ معانقے کی لذت چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے۔ اور سبحان اللہ، چونکہ جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک مجھ سے کہنے لگا نوجوان یہ بور نہیں ہو جاؤں گے؟ میں کہ آدمی بور ہوتا ہے جب ایک ہی چیز سامنے ہو،
شور کو اٹھو دعو تو کوئی نہیں بدل. تو دنیا ویسی کی ویسی، گھر ویسا کا ویسا، منہ ویسے کا ویسا. وہاں ہر سیکنڈ میں ہر چیز بدل رہی ہوگی، تو اس لیے لذت ختم نہیں ہوگی، بوریت نہیں ہوگی. ایک حدیث سنا دو، ایسے نظارے ہوں گے کہ ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا اور سامنے ایک نظارہ کھلا ہوگا اور وہ 70 سال اس نظارے کو دیکھتا رہے گا ایسے، اور اس کو یاد نہیں ہوگا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. میرا اللہ کہے گا فرشتوں سے یہ تو ایک ہی چیز میں گم ہو گیا، اسے کچھ اور بھی دکھاؤ. تو جو ایسے بیٹھا ہوا ہے نا، تو اس کے کندھے پہ کوئی ہاتھ مارے گا تو وہ ایسے مڑ کے دیکھے گا تو ایک جنت کی حور کھڑی ہوگی جو اس کی جنت میں نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. جب اس کو ایسے دیکھے گا تو ایک دم انچ وہ کہے گی اَمَالَكَ فِينَا مِن رَغْبَةٍ، آپ کو میری خواہش ہے؟ کہے گا میں تو مردہ یہاں پر، تو ہے کون؟ تو ہے کون؟ تو میری جنت کی تو ہے نہیں. وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید. تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ولدینا مزید؟ اللہ کہتا ہے جب آ جاؤ گے نا تو دیتا ہی رہوں گا، دیتا ہی رہوں گا، دیتا ہی رہوں گا. جب تک تم ہو، جب تک میں ہوں، دیتا ہی رہوں گا. میں وہ مزید ہوں تیرے لیے. زندگی تو وہ ہے بھائیو. یہ تو ایک دھوکہ ہے، اس لیے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، وہ پکڑ کے جنت تک پہنچا دیں گے.